سوچئے، یقیناً اللہ نے اس دین کو دو آدمیوں کے ذریعے سہارا دیا، ایک ابو بکر ارتداد کی جنگوں کے دوران اور دوسرے احمد بن حنبل مہنہ کے دوران۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ الفاظ ان کے اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم علی ابن المدینی کے ہیں۔ ان الفاظ سے اس شخصیت کے قد کا اندازہ ہوتا ہے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ آج ہم احمد بن حنبل کی زندگی اور ان کی میراث کی گہرائیوں میں اتریں گے، ایک ایسی شخصیت جن کے اصولوں نے نہ صرف اسلامی فکر کے ایک بہت بڑے مکتب کی بنیاد ڈالی بلکہ جن کی ثابت قدمی آج تک ایک مثال ہے۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے اسلامی سنہری دور کے بالکل مرکز سے، یعنی بغداد سے۔ یہیں ایک غریب گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کی قسمت میں تاریخ کے عظیم ترین علماء میں سے ایک بننا لکھا تھا۔ ان کا سفر سن 780 میں بغداد کی غربت سے شروع ہوا، لیکن غربت ان کی ذہانت کے آڑے کبھی نہیں آئی۔ صرف 14 سال کی عمر میں انہوں نے کاتب کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ جلدی انہوں نے ابو یوسف جیسے بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا، لیکن ان کی علم کی پیاس یہی نہیں بجھی۔ یہ تلاش انہیں پورے عرب میں لے گئی، جہاں انہوں نے احادیث جمع کیں اور آخرکار بغداد واپس آ کر عظیم امام شافعی کے شاگرد بن گئے۔ اچھا، علم کے لیے ان کی لگن کی گہرائی کا اندازہ لگانا ہو تو بس یہ ایک نمبر دیکھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 10 لاکھ سے زیادہ نبوی روایات کو حفظ کیا تھا۔ 10 لاکھ! آج تک کوئی بھی محدث یہ دعویٰ نہیں کر سکا۔ ذرا سوچیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کیسا حافظہ ہوگا، کیسی لگن ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں کہانی کے مرکزی ٹکراؤ کی طرف، ایک ایسی سرکاری تفتیش جو امام احمد کے عقائد کا سب سے کڑا امتحان بننے والی تھی۔ تو یہ مہنہ آخر تھا کیا؟ دراصل یہ عباسی خلیفہ المأمون کی طرف سے شروع کی گئی ایک تفتیش تھی، جس کا مقصد معتزلی عقیدے کو سرکاری نظریہ بنا کر سب پر لاگو کرنا تھا، اور یہ نظریہ تھا کہ قرآن ایک مخلوق ہے۔ اب یہ اس وقت کے اکثریتی عقیدے سے بالکل الٹ تھا، جس کے مطابق قرآن خدا کا غیر مخلوق اور ازلی کلام ہے۔ یہاں اس نظریاتی اختلاف کی بنیاد بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تھے امام احمد اور روایتی علماء، جن کا موقف تھا کہ قرآن خدا کا غیر مخلوق یعنی ہمیشہ سے موجود کلام ہے۔ دوسری طرف ریاست کا سرکاری نظریہ تھا، جو معتزلہ سے متاثر تھا کہ قرآن ایک مخلوق شے ہے جسے ایک خاص وقت میں بنایا گیا۔ یہی وہ نقطہ تھا جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور بالکل اسی نقطے پر امام احمد بن حنبل نے وقت کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ ایک اکیلا عالم ایک پوری سلطنت کے خلاف۔ ان کے الفاظ آج بھی تاریخ میں گونج رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ قرآن مخلوق ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اصولوں پر ڈٹ جانے کا ایک ایسا اعلان تھا جس کی قیمت انہیں قید، تشدد اور اذیت کی شکل میں ادا کرنی پڑی۔ اور ان کے انکار کے نتائج واقعی بہت سنگین تھے۔ خلیفہ المامون کے دور میں انہیں بغداد کی جیلوں میں قید کر دیا گیا۔ ان کے بعد آنے والے خلیفہ المعتصم نے انہیں کوڑے مارنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر خلیفہ الواسق کے دور میں انہیں اپنے ہی شہر بغداد سے نکال دیا گیا۔ یہ آزمائش کوئی 1-2 دن کی نہیں تھی، بلکہ 3 خلفاء کے ادوار تک چلتی رہی۔ لیکن آخرکار صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ خلیفہ الواسق کی موت کے بعد ان کے جانشین المتوکل نے مہنہ کے اس تاریک دور کو ختم کر دیا۔ امام احمد بن حنبل کو نہ صرف رہائی ملی بلکہ انہیں پورے عزت و احترام کے ساتھ بغداد واپس بلایا گیا۔ یہ ان کی جسمانی رہائی سے کہیں بڑھ کر ایک بہت بڑی اخلاقی فتح تھی۔ اور اسی آزمائش نے امام احمد کی شہرت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی میراث کی بنیاد اسی آگ میں تپ کر رکھی گئی تھی۔ ان کی مقبولیت کا عالم کیا تھا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے جنازے میں 8 لاکھ مرد اور 60,000 خواتین نے شرکت کی۔ یہ کسی بادشاہ کا جنازہ نہیں تھا، بلکہ ایک عالم کا تھا۔ یہ عوام کے دلوں میں ان کے لیے جو بے پناہ محبت اور احترام تھا، اس کی گواہی دیتا ہے۔ ان کی میراث آج بھی اسلامی دنیا میں زندہ ہے۔ وہ حنبلی مکتب فقہ کے بانی ہیں، جو آج سعودی عرب اور قطر کا غالب قانونی مکتب ہے۔ ان کی سوچ کو روایت پسند کہا جاتا ہے کیونکہ یہ براہ راست قرآن و حدیث پر زور دیتی ہے۔ ان کی شخصیت نے علماء اور صوفیاء سبھی کو متاثر کیا، اور ان کی مرتب کی ہوئی احادیث کی عظیم کتاب
مسند آج بھی علم کا ایک انمول خزانہ سمجھی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ان کی میراث کے ایک پیچیدہ پہلو کی طرف کہ آج کے دور میں مختلف تحریکیں ان کی تعلیمات کو کس طرح دیکھتی ہیں اور ان کی تشریح کیسے کرتی ہیں۔ ایک بہت اہم سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے، کیا امام احمد بن حنبل وہابیت کے بانی تھے؟ یہ ایک کافی پیچیدہ علمی بحث ہے اور اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا۔ تو آئیے ذرا اس پیچیدہ بحث کے دونوں پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ وہابی تحریک انہیں اپنا ایک بہت بڑا فکری رہنما مانتی ہے۔ بالکل، اور ان کی تعلیمات نے بعد میں آنے والی سلفی جیسی تحریکوں کو بھی بہت متاثر کیا، جو دین کی اصل کی طرف واپسی کی بات کرتی ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دوسری طرف کچھ ایسے بڑے اختلافات ہیں جو اس پوری تصویر کو بہت دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ مثلاً امام محمد خود تبرکات، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے استعمال کی حمایت کرتے تھے۔ ان کے اس دور کے بڑے صوفیہ کے ساتھ بہت اچھے اور گہرے تعلقات تھے، اور تو اور انہوں نے دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی بھی اجازت دی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن پر بعد کی کئی تحریکیں سخت تنقید کرتی ہیں، تو معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ یہ نقطہ واقعی حیران کن ہے کہ امام احمد کا تصوف اور صوفیہ سے کتنا گہرا لگاؤ تھا۔ وہ اس دور کے بڑے صوفیہ کرام کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ انہیں لوگوں میں سب سے بہترین کہتے تھے۔ ان کے اپنے بیٹے عبداللہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کو چومتے تھے اور اس سے بھیگے ہوئے پانی کو شفا کے لیے پیتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے وصیت کی کہ جب انہیں دفنایا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال ان کی آنکھوں اور زبان پر رکھ دیے جائیں۔ یہ باتیں ان کی شخصیت کی ایک بہت ہی مختلف اور گہری روحانی تصویر ہمارے سامنے لاتی ہیں۔ تو آخر میں احمد بن حنبل کی زندگی ہمیں ایک آفاقی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کون سا نظریہ ہے، وہ کون سا اصول ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے؟ ایک شخص کی ثابت قدمی کی یہ کہانی ہمیں اپنے اصولوں اور اپنے عقائد کی قدر و قیمت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔